وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ النساء آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ وراثت کے حصوں کا بیان چل رہا ہے، اس میں والدین کے اور اولاد کے حصوں کا بیان گزرا ہے۔ آیت نمبر 12 کے ابتدائی حصے میں میاں بیوی کے جو حصے بنتے ہیں ان کا تذکرہ ہے، تو ارشاد فرمایا کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں، جو مال وراثت چھوڑ کر وفات پا جائیں، تو تمہیں اس مال وراثت کا آدھا حصہ ملے گا۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر تمہاری بیویوں کی کوئی اولاد نہیں، نہ تم سے ہے نہ تم سے پہلے کسی خامن سے، تو پھر مال وراثت کا نصف تمہیں ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ان کی اولاد ہے، چاہے وہ تم سے ہے چاہے تم سے پہلے کسی خامن سے ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو پھر جو کچھ وہ مال وراثت چھوڑیں گی تو اس میں سے تمہیں ربع ملے گا، چوتھائی ملے گا۔ من بعد وصیۃ یوصین بہا، جو وہ وصیت کر چکی ہیں اس کو پورا کر لینے کے بعد، او دین، یا قرض ادا کر دینے کے بعد۔ بیوی کی دو حالتیں بیان کر دی کہ اگر اس سے اولاد نہیں ہے تو خامن کو نصف ملے گا، اگر اولاد ہے تو چوتھائی ملے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور بیویوں کو اس مال میں سے جو تم چھوڑ کر مرے ہو اس میں سے ربع ملے گا اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں، نہ اس بیوی سے ہے نہ کسی اور بیوی سے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو جو تم نے مال چھوڑا ہے تو اس میں سے ان بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا، ثمن۔ اس میں بھی آگے وہی بات فرمانی، من بعد وصیۃ توصون بہا، وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ، او دین، یا دین اور قرض ادا کرنے کے بعد جو تمہارے اوپر ہے۔ اگر بیوی یعنی خامن فوت ہو رہا ہے تو بیوی کی دو حالتیں بیان کر دی، اگر مرد کی اولاد نہیں تو بیوی کو چوتھائی ملے گا، اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اور اگر وہ آدمی جس کی آگے میراث دوسروں کو ملنی ہے، کلالۃ، وہ کلالہ ہو، کلالے سے کیا مراد کہ نہ اس کے اصول ہوں نہ فروع ہوں۔ اصول یعنی باپ دادا وغیرہ یہ اصول ہیں، اور فروع سے مراد اس کی اپنی اولاد اور آگے اولاد کی اولاد، تو نہ اصول ہوں نہ فروع ہوں۔ او امرأۃ، یا کوئی عورت ایسی ہو اس کے بھی اصول و فروع نہ ہوں۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا بھائی یا بہن ہو، ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، اور یہاں بھائی بہن سے مراد اخیافی بہن بھائی ہیں، ماں شریک بہن بھائی۔ اللاتی، یا پھر حقیقی، اللاتی کہتے ہیں باپ شریک اور حقیقی کہتے ہیں ماں باپ شریک۔ تو اگر ایسے ہوں تو وہ اس صورت کے اخیر میں جب کلالہ کا ذکر آئے گا تو وہاں حقیقی اور اللاتی بہن بھائیوں کا تذکر آئے گا کہ ان کے حصے کیا بننے ہیں۔ تو یہاں سے مراد پھر اخیافی بہن بھائی ہیں، یعنی ماں شریک بہن بھائی۔
تو مرد ہے یا عورت ہے اور اس کے اصول و فروع نہیں ہے، ایک بہن یا ایک بھائی ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یعنی ایک بھائی ہے اخیافی، پھر بھی اس کو چھٹا ملے گا، ایک بہن ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہے، دو بھائی ہیں دو بہنیں ہیں، یا ایک بھائی ایک بہن ہے یا زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب شریک ہوں گے ایک تہائی میں، اور اس کے اندر ان کو بھائی کو دگنا اور بہن کو اس بھائی سے آدھا ایسا نہیں ملے گا بلکہ برابر ملے گا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا، اس وصیت کو پورا کر دینے کے بعد جو کی گئی ہے، او دین یا قرض ہو اس کو ادا کر دینے کے بعد۔ اچھا، یہاں جو تینوں پیچھے شکلیں بیان ہوئی ہیں، یعنی کہ عورت سے خامد اور خامد سے عورت وارث بنتی ہے، اسی طرح کلالہ ہو مرد ہو یا عورت ہو اس سے آگے وراثت چلنی ہے، تو تینوں جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وصیت بھی پوری کرو اور قرض بھی ادا کرو۔ کل میں نے تفصیل ذکر کی تھی کہ آدمی جب وفات پاتا ہے تو اس کی ملکیت میں جو کچھ بھی ہے، سوئی تک بھی ہے، اس کے پہنے ہوئے کپڑے بھی ہیں، وہ سب مال وراثت ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کے کفن دفن کا خرچہ ہوگا، اس کے بعد اگر قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا۔ اگر قرض کے اندر ساری ہی رقم ادا ہو جائے، یعنی مال وراثت سارا ہی ختم ہو جائے تو ختم کر دیں گے، قرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ اور اگر قرض نہیں ہے یا ادا کرنے کے بعد مال بچ گیا تو پھر اگر اس نے کوئی جائز وصیت کر رکھی ہے تو اس کو پورا کریں گے ایک تہائی میں سے، اور اگر اس کی وصیت پوری کر دی یا وصیت تھی ہی نہیں تو اب آئے گا نمبر ورثاء کا۔ تو اس میں یہ جو آج جو ہم نے آیت مبارکہ 12 نمبر پڑھی ہے، اس میں تینوں جگہ دین کو بعد میں ذکر کیا، وصیت کو پہلے ذکر کی ہے۔ حالانکہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے قرض ادا کریں گے، بعد میں وصیت کی طرف جائیں گے۔ یہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کی تفسیر فرمائی۔ تو یہاں تینوں جگہ پہلے وصیت کو ذکر کیا، بعد میں دین کو۔ تو اس کے مفسرین وجہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ قرض تو اس کے وعیدیں موجود ہیں، اور قرض کا پتہ بھی ہوتا ہے یا نہ بھی پتہ ہو تو جو قرض خواہ ہیں وہ آ کر مانگ لیتے ہیں، مطالبہ کر لیتے ہیں، تو وہ آدمی ادا کرتا ہی کرتا ہے۔ لیکن عام طور پر وصیت اگر کسی کار خیر میں یا کسی شخص کے بارے میں اس نے کر رکھی ہو تو ورثاء کا دل گھٹتا ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم وصیت پوری نہ کریں۔ تو اس وجہ سے وصیت کی تاکید کے لیے بار بار جب ذکر کیا گیا ہے تو وصیت کے حکم کو مقدم کیا اور دین کے حکم کو مؤخر کیا، جبکہ ترتیب اس کے برعکس ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا غیر مضار، اس حال میں کہ تکلیف پہنچانا مقصود نہ ہو، یعنی مرنے والا جو وصیت کر کے جا رہا ہے تو وہ اس چیز کا خیال کرے کہ اس کے دل کے اندر جو اپنی زندگی کے اندر کوتاہیاں ہو گئیں، یعنی مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اس کوتاہی کی تلافی تو ہو کہ میں نے تو کبھی کوئی زیادہ مال خرچ کیا ہی نہیں اللہ کے راستے میں، تو اب دل میں آ رہا ہے کہ چلو ایک تہائی کی وصیت کر دوں مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی صدقہ جاریہ کے لیے، کسی ویسے مستحق کمزور کے لیے، تو کہ مجھے اس کا فائدہ اور نفع پہنچتا رہے گا۔ تو یہ نیت تو ہے ٹھیک، لیکن اگر نیت یہ ہو کہ میں اپنے جو ورثاء ہیں ان کو محروم کروں، انہوں نے کون سا میری خدمت کی ہے، یا انہوں نے کون سا کہ بعد میں کسی اچھے کام میں لگانا ہے پیسہ، تو زیادہ سے زیادہ پیسہ وہ خرچ کر جاؤں، تو اس نیت سے وہ وصیت کر رہا ہے، یا تہائی سے زائد کی وصیت کر رہا ہے، یا پھر اس نے کسی سے قرض لینا تھا، ظاہری بات ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی ورثاء لیں گے تو یہ جھوٹ ہی کہہ دیتا ہے کہ وہ قرضہ تو میں نے وصول کر لیا تھا، یا پھر یہ خام خواہی
کسی کے لیے قرضے کا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے تو فلانے کے اتنے پیسے دینے تھے، اب ظاہری بات ہے کہ قرضے کی ادائیگی میں تو پھر وہ مال ادا کرنا پڑے گا، بھلے سارا ہی مال وراثت ادا کرنا پڑے، تو اس طرح کی نیت نہ ہو، تو غیر مضار سے یہ مراد ہے۔ تو یہ چند صورتیں ذکر کی ہیں، اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں نقصان پہنچانے کی، تو ایسی کوئی نیت نہ ہو۔ اور ایک بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو تو پھر مہر ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ بھی قرض کی طرح ضرور، وہ بھی قرض ہے اور بیوی بھی قرض خواہوں میں سے ایک ہے، لہذا اگر بیوی کا مہر اس قدر زیادہ ہو کہ مہر ادا کرنے میں ہی مال ختم ہو جائے تو پھر مہر ادا کیا جائے گا، اور اگر مہر کے بعد بھی رقم بچتی ہے تو عورت کو مہر کی ادائیگی کے بعد اس کا جو حصہ بنے گا وہ مستقل طور پر ادا کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے یہ جو حصے بیان کیے ہیں، مقرر کیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بردبار ہیں، جو نافرمانی کرنے پر فوراً پکڑ نہیں فرماتے، یہ اس کا حلم ہے، یہ اس کی بردباری ہے۔ بقیہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، یہ بھی ہے کہ کون نقصان پہنچانے کے لیے وصیت کر رہا ہے، یہ بھی ہے کہ کون حق ادا نہیں کر رہا، کون کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے وراثت کی تقسیم میں، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور یہ بھی اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے کتنا کام آنا ہے، لہذا جو اللہ کی طرف سے اسے مقرر کیے گئے ہیں اسی کے مطابق تم لوگ وراثت کو تقسیم کرو۔ خود سے کسی کو نافع یا ضار سمجھ کر تم حصوں کے اندر قطع و برید مت کرو، اور حصوں کے اندر فرد برد مت کرو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔